کربلا کو سمجھانے کے لیے، کربلا کی حقیقت سمجھانے کے لیے، کربلا کی وسعتیں سمجھانے کے لیے کربلا کو تشبیہ دی گئی ہے سمندر سے۔ کربلا ایک بحر ہے، بحر بے قرار ہے۔ سمندر میں تین چیزیں، توجہ کر، سمندر میں تین چیزیں۔ سمندر کے کنارے پر، تہ پر، اوپر سمندر اپنے ساتھ پانی، دریاؤں سے، دور دراز علاقوں سے پلاسٹک، چھوٹے موٹے چیزیں، لکڑیاں وغیرہ وغیرہ، ہلکی پھلکی چیزیں، خس و خاشاک جسے کہتے ہیں، لے کر آتا ہے اور کنارے پر پھینک دیتا ہے۔ سمندر میں دوسری چیز مچھلیاں ہیں جو درمیان میں ہوتی ہیں، اور سمندر میں ایک قیمتی چیز اور سب سے اہم چیز موتیاں ہوا کرتی ہیں، جوہر و گوہر ہوتے ہیں، اور یہ جوہر و گوہر موتیاں سمندر کے گہرائی میں ہوتے ہیں۔ سمندر سے تین قسم کے لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ آتے ہیں، آ کر پانی میں قدم نہیں رکھتے، ڈرتے ہیں، باہر کنارے سے جو خس و خاشاک ہے، پلاسٹک ہے، لکڑیاں ہیں، کوئی پھٹے موٹے جوتے ہوتے ہیں، کپڑے ہوتے ہیں، جو بھی مل جاتا ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، تھوڑا سا استفادہ کرتے ہیں۔ دوسرا طبقہ ہے، وہ ہے جو مچھلی پکڑتے ہیں، کشتی میں جا کر سمندر میں جاتے ہیں، اندر جاتے ہیں، درمیان میں جاتے ہیں، جا کر مچھلی پکڑتے ہیں اور مچھلی لا کر بیچ دیتے ہیں۔ وہ دوسروں سے زیادہ استفادہ کرتے ہیں، زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور ایک تیسرا طبقہ ہے، اور جو بہت قلیل ہے، کم ہے، اور وہ ہے غواص۔ غواص غواص وہ ہوتا ہے کہ جو سمندر کی گہرائی میں جا کر، چونکہ خطرہ ہوتا ہے، بڑے مچھلیاں ہوتی ہیں جو انسان کو نگل سکتے ہیں، خطرہ ہوتا ہے، لہٰذا ہر کوئی نہیں جاتا، بہت جرأت مند لوگ جاتے ہیں۔ خطرات سے بچ کر جا کر سمندر کی گہرائی میں موجود موتیا، گوہر اور جوہر لے کر آتے ہیں، جو دنیا کے سب سے قیمتی ترین جواہرات شمار ہوتے ہیں۔ سمندر سے یہ تین لوگ ہیں، استفادہ کرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ کربلا سے بھی تین قسم کے لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کربلا سے، یہی جس طرح ایک طبقے نے صرف سمندر کے کنارے سے حال کا استفادہ کیا تھا، اسی طرح کچھ مومنین، اکثریت بلکہ مومنین، کربلا محرم آتا ہے، عزاداری شروع ہوتی ہے، آتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، ثواب حاصل کرتے ہیں، لنگر پکایا، لنگر کھاتے ہیں، ثواب کما کر چلے جاتے ہیں۔ ایک استفادہ یہ ہے، یہ تھوڑا سا استفادہ ہے۔ دوسرا طبقہ، جس طرح سمندر سے مچھلی پکڑنے والا طبقہ ہے، اسی طرح کربلا سے جو دوسرا طبقہ استفادہ کرنے والا، وہ علماء ہے، وہ خطباء ہے، وہ ذاکرین ہے، وہ مصنفین ہیں، وہ شعراء ہے، جو منبر حسینی پر آ کر کربلا کے مصائب و فضائل بیان کرتے ہیں، اور ثواب بھی زیادہ کماتے ہیں، لنگر بھی زیادہ لیتے ہیں، اور فیس بھی زیادہ لیتے ہیں، مالی فائدے بھی اٹھاتے ہیں، اور آخرت کے فائدے بھی زیادہ، ظاہر ہے سننے والے سے زیادہ سنانے والے کو زیادہ اجر ملتا ہے۔ اور جو تیسرا طبقہ ہے وہ بہت کم ہے، کہ جو کربلا کی گہرائی میں جا کر، عاشورہ کی گہرائی میں جا کر پیغام عاشورہ ہے وہ لے کر آئے، اور اپنے قوموں کو اور اپنے امتوں کو سنائے۔ ایک ہستی جس نے کربلا کی اس سمندر میں غواصی کی ہے، وہ ہے امام خمینی۔ امام خمینی نے، توجہ کریں، امام خمینی فرش اعضاء پر آ کر روئے بھی ہیں، فرش اعضاء پر آ کر رلایا بھی ہے، اور فرش اعضاء پر آ کر پیغام عاشورہ بھی لی ہے۔ کربلا کے اس بحر میں غواصی کر کے، کربلا کے اس بحر سے پیغام حسینی و پیغام عاشورہ کو لے لیا ہے۔ وہ موتیاں، توجہ کرے، کربلا کے بحر سے جو موتیاں اٹھا کر اپنے قوم کو دیے، ان میں سے ایک موتی ولایت فقیہ ہے، ایک موتی انقلاب اسلامی ہے، ایک موتی جو آج انقلاب اسلامی کو، آج ملت ایران کو دنیا میں جو عزت و عظمت ملی ہے، یہ کربلا سے لی ہے۔ چونکہ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، خود امام خمینی فرماتے ہیں، ما ہرچ داریم از سید الشہداء داریم، ما ہرچ داریم از محرم و سفر داریم۔ ہم نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے، یہ انقلاب، یہ سپاہ پاسداران، یہ عزت، یہ شرف، یہ ولایت فقیہ، یہ انقلاب، سب کے سب ہم نے محرم و سفر سے حاصل کیا۔ اس کربلا میں ایسا تو نہیں ہے کہ کربلا کے اندر صرف یہی ہو،
کربلا کے اندر ہزاروں انقلابی اسلامی جیسے موتیاں موجود ہیں. یہ فقط ایرانیوں کے لیے نہیں ہے. کربلا کے اندر جو موتیاں ہیں یہ پاکستانی بھی حاصل کر سکتے ہیں, یہ عرب بھی حاصل کر سکتے ہیں, یہ افریقی بھی حاصل کر سکتے ہیں, یہ امریکی بھی حاصل کر سکتے ہیں. یہ فقط ایرانیوں کے لیے نہیں ہے. لیکن ان موتیوں کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑے سے شعور کی ضرورت ہے. رسومات سے نکل کر حقائق کی طرف آنے کی ضرورت ہے. رسومات کربلا سے نکل کر کربلا کی حقیقتوں کی طرف آنے کی ضرورت ہے.